چند چیزیں کہ جو بہرحال انسان اپنی زندگی میں کوشش کرے اسے نجات مل جاتی ہے۔ بیان کون کر رہا ہے؟ رسول خدا۔ بیان کس سے کر رہے ہیں؟ مولا کائنات۔ بولنے والا کون ہے؟ سننے والا کون ہے؟ بہترین ہستیاں کائنات کی۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ خوف خدا رکھنا، لوگوں کے سامنے بھی اور چھپ کر بھی، یعنی لوگوں کے سامنے بھی خوف خدا ہو اور اکیلے میں بھی خوف خدا۔ یہاں پر میں آپ کے خوف سے، آپ کے ڈر سے، آپ کے احترام میں سر جھکاؤں اور اپنی تنہائی میں کیسا ہوں میں؟ یہاں آپ میرے سامنے اچھے رہیں اور اپنی تنہائی میں خدا سے آپ کو خوف نہ ہو، پھر یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا، کہ یہاں کوئی دیکھ رہے ہیں، وہاں بچہ بیٹھا ہوا ہے کمرے میں، کوئی اسکرین پہ کوئی چیز کھل گئی، دیکھا وہ کوئی ابا نہ آ جائیں کہیں، فوراً سکرول ڈاؤن کرو، غلطی سے کھل جائے، نیت بھی نہ ہو کھولنے کی، کس خوف سے؟ کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ اور وہ جو خدا کا کیمرہ ہر وقت کھلا ہوا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے ایسا نہیں۔ خوب یہ بہرحال یہ ساری چیزیں جہاں فائدے ہیں وہ نقصانات بھی بھرپور ہیں۔ کل مجھے کسی جوان نے بولا آغا صاحب مجلس پڑھ رہے تھے، ہم نے مجلس کے درمیان میں ہی انسٹاگرام ان انسٹال کر لیا۔ میں نے کہا پھر گھر جا کے دوبارہ انسٹال تو نہیں کیا کہیں، کیونکہ یہاں وہ جذبات اتنے ابھر جاتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہوا۔ گھر جا کے پتا میں نے کیوں مولانا صاحب کی باتوں میں آ گیا۔ خزانہ محترم خوب، لیکن اصل ہدف یہ نہیں ہے کہ آپ انسٹال یا انسٹال کریں، اصل ہدف یہ ہے کہ اگر یہ چیز آپ کو خدا سے دور کر رہی ہے تو اسے دور کر دیں، اگر یہ چیز خدا کے قریب کر رہی ہے بسم اللہ۔ کوئی رابطہ خدا سے قریب کر رہا ہے قریب ہو جائے، کوئی رابطہ خدا سے دور کر رہا ہے۔ ابھی لڑکا بولے گا مولانا صاحب عشق تو خدا کے قریب کرتا ہے، ابھی اس کا کیا کرے؟ تو یہ جو ناجائز عشق ہے یہ خدا کے قریب نہیں کرتا، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ دو نامحرم ایک کمرے میں ہوں، اب کمرہ ضروری نہیں ہے کہ یہ والا کمرہ چیٹ روم بھی ہو سکتا ہے، تیسرا شیطان ہے۔ حرام، خدا کی پناہ مانگے عزیزان محترم، حرام کرتے وقت موت آ گئی معافی نہیں ہے، جیسی حالت میں مرو گے اسی حالت میں اٹھائے جاؤ۔ اللہ بہت خوف کھانا چاہیے خدا کی بارگاہ میں، کیونکہ یہ معاملہ بڑا چھوٹا ہے، ادھر معاملہ بہت بڑا ہے۔ یہاں ایک غلطی کی قبر میں ساری زندگی انسان پھنسا رہے۔ وہ ایک شخص، یہ بھی منازع الاخرہ کے اندر واقعہ ہے، انہوں نے اپنے اسی لڑکے کا واقعہ ہے یہ، ایک اور بھی شخص تھا، دو دوست تھے، زیارت پہ جا رہے تھے، راستہ صحیح نہیں تھا، کچھ ہوا، ایک کا قتل ہو گیا، واپس آ گیا، دوسرے کو خواب میں دیکھا کہ بڑے باغ ہیں قبر کے اندر، کہا یہ کیا ہے؟ کہا بہرحال نیت اچھی تھی لیکن تو اس سے باتیں کر رہے تھے تو دیکھا تھوڑی دیر بعد وہ کسی تکلیف میں ہے، باغ ہے قبر میں لیکن تکلیف میں۔ کہا کیسی تکلیف ہے؟ کہا ایک بچھو ہے جو میرے پاؤں کو کاٹ رہا ہے، مسلسل کاٹ رہا۔ کہا یہ سب کچھ ہو بچھو؟ کہا کیوں؟ کہا میں ایک دن اپنے ایک دوست کے گھر گیا تھا، اس نے پھل کاٹنے کے لیے ایک چاقو دیا، چاقو خوبصورت تھا، میں نے چھپا لیا اور چھپا کے گھر لے آیا۔ کہا یہ وہ بچھو ہے جو کاٹ رہا ہے۔ کہا میں کچھ کر سکتا ہوں؟ کہا اگر تم میرے گھر جاؤ، میری زوجہ سے کہو فلانی جگہ وہ چاقو پڑا ہوا ہے، اور جا کر اس کو دے کر آؤ اور معافی مانگو میرے لیے۔ کیا قیمت ہوتی ہے اس کی؟ ایک سیب آپ نے ٹھیلے سے اٹھا لیا اور کھا لیا، کنو چکھنے کے لیے، میٹھا ہے کھٹا ہے، کھا لیا، پیسے بھی نہیں دیے اس کو۔
یہ پھنسا لے گا آپ کو. اسی لیے یہ جو دوسروں کا مال ہے، جو اللہ کا مال کھا رہا ہے بیٹھا ہوا، جو امام کا مال کھا رہا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ واجبات خمس آپ ادا کریں. اور ابھی تو بہرحال یہ فتاوے آئے ہوئے ہیں، آپ کتنا پرسنٹیج جو ہے وہ سیلاب میں دے سکتے ہیں. اذان محترم کو یہ بہت ضروری ہے. یہی چیزیں اذان یہاں جتنا آپ بنا لیں کچھ نہیں بچائے گا. اگر تو یہ سب بھی خدا کی طرف لے کے جا رہا ہے بہترین ہے، لیکن اگر یہ سب جو ہم یہاں بنانے کے چکر میں یہ خدا قریب نہیں جا رہا، سب